وائن اور بارگاہ امام زمانہ میں نشید امام زمانہ پیش فرمائے. بآواز بلند نعرہ صلوات. السلام علیکم. آپ کے فوج ہے ہم میں ہو جلوہ گر ہے تمنا یہ ہماری حق قاسم ہو ہم میں ہو اے راہ پر ابن آپ تک پہنچے بھی جو خوشی سے آپ پر ہر قلعے پر ہو فقط حق کا ہی پرچم سربلند یہ پیار میں ہے دلاور خوش ہے یہ چشم زمانہ آ گیا چھٹ گئی تاریکیاں جب آ گیا نور نظر دور صبح ہو گئے جب ہو گیا حق آشکار اس کی برکت سے ہوئے مضبوط دی کے بامودر ترجمے کا شوق پورا ہو گیا ابن ولی شوق زیارت بھی ہو پورا تبنو میں معتبر المارج کی صدا ہے بس یہی میرے امام خدمت دین مبین ہوتی رہے شام و سحر اے امام عصر ابن عسکری اے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم بہترین نشید آپ کے سامنے پیش فرما رہی تھی طالبات المعارج. عزیزان گرامی، رسول نے فرمایا طلب العلم علی فریضۃ کل مسلم و مسلمہ کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور ہر مرد پر فرض ہے، واجب ہے. لیکن اس حدیث میں رسول یہ بتانا چاہتے ہیں علم جو ہے نہ کسی بچے سے مخصوص ہے، نہ کسی مرد سے مخصوص ہے، نہ عورت سے مخصوص ہے، نہ بزرگ سے مخصوص ہے. علم کے لیے علم ایک ایسی شے ہے جس کے لیے نہ عمر کی کوئی قید ہے،
نہ کوئی زمانے کی کوئی قید ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے انہیں و حکمت کی تعلیم دے۔ عزیزان گرامی، علم ایک ایسا نور ہے جو خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشنی عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے، علم ایک ایسی شے ہے سے پروردگار عالم نے کسی کے لیے مخصوص نہیں رکھا، کوئی زمانے کی قید نہیں لگائی۔ اسی لیے تو یہ مناسبت آج استاد محترم نے یہ دینی تعلیم کانفرنس کے لیے رکھی ہے، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کے لیے خود امام معصوم فرما رہے ہماری جدہ فاطمہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے، شاعر کہتا ہے کہ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، کہ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، علم کے حوالے سے مسدس کا ایک بند اور پھر تلاوت کلام پاک کے ذریعے جمعی طور پر گزارش گزار ہوں گا کہ علم انسان کی تدبیر بھی تقدیر بھی ہے۔ علم کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، علم کے حوالے سے مسدس کا ایک بند کہ علم انسان کی تدبیر بھی تقدیر بھی ہے، علم افکار کی یلغار میں شمشیر بھی ہے، کہ علم انسان کی تدبیر بھی تقدیر بھی ہے، علم افکار کی یلغار میں شمشیر بھی ہے، اور علم ہے حق کا سلاح عزت و توقیر بھی ہے۔ علم احمد بھی ہے، حیدر بھی ہے، شبیر بھی ہے، تو علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے، حق کے منبر پہ اگر ہو تو علی بنتا ہے۔ علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے، حق کے منبر پہ اگر ہو تو علی بنتا ہے۔ اب میں گزارش گزار ہوں جمعی طور پر تلاوت کلام پاک کے ذریعے طلاب المعارج سے کے باہر اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے اس سلسلے کو آگے بڑھائے۔ بآواز بلند نعرہ الصلوات۔
شرف حاصل کر رہے تھے طلاب المعارج۔ یقیناً ہمارے لیے فخر کی بات ہے، استاد محترم نے صرف ہاسٹل میں دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ دینی تعلیم کا انتظام کیا ہے، اور تعلیم کے ساتھ صرف تعلیم نہیں بلکہ تربیت کا بھی اہتمام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ اب حضرات کو معلوم ہے کہ یہ دینی تعلیمی کانفرنس ہے، اور جس میں جو مناسبت ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہم صلی علیہ۔ اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ سیدہ طاہرہ صدیقہ زہرا لکھوں، بضعتم منی لکھوں، طاہرہ صدیقہ زہرا عبیہ لکھوں، اور کاش ہو جائے تیری ذات کا عرفان، کاش ہو جائے تیری ذات کا عرفان مجھے، میں بھی خاتون جنا تیرا قصیدہ لکھوں، میں بھی خاتون جنا تیرا قصیدہ لکھوں۔ اب تقریر کے لیے گزار ہوں وجیہ فاطمہ سے طالبات المعارج سے کیوائیں اور مومنین کے درمیان میں اپنی سیدۃ النساء العالمین کی ولادت کے پرمسرت موقع پر تمام امت مسلمان خصوصاً اپنے وقت کے امام مہدی آخر الزمان علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ عظیم نذرگاہ جو استاد محترم کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے، وہ بیج اور وہ شجر جو استاد محترم نے یہاں کاشت کیا ہے،
پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ بہت ہی جلد اپنے سمراٹ وحدت امت اور قیام نظام امامت کی صورت میں سوال کیا کہ نعمت کا شکرانہ کیا ہے، تو سید الشہداء عبداللہ حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نعمت کا شکرانہ ہے اس کا صحیح استعمال۔ لہٰذا جب خدا نے ہمیں یہ نعمت دی ہے تو پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس عظیم درسگاہ سے مستفید ہو سکیں اور وہ نسل تربیت دے سکیں جو آرزوئے فاطمہ الزہرا رہی ہے، اور آرزوئے فاطمہ الزہرا کو عملی جامہ پہنا سکیں جو کہ امامت و ولایت۔ حضرت فاطمہ الزہرا جو فخر حضرت حوا، افتخار حضرت خدیجہ اور مریم کبریٰ ہے، ایسی بیٹی ہے کہ جب بیٹی بن کر آتی ہے تو رحمت للعالمین کے گھر رحمت بن جاتی ہے، اور جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو عصمت، طہارت و پاکیزگی میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کی مددگار بن جاتی ہیں۔ یہ وہ فاطمہ ہے، درود و سلام ہو فاطمہ زہرا پر، کہ فقط حضرت زہرا کی ہستی ان نسبتوں میں محدود نہیں بلکہ حضرت زہرا کو تعارف ہے ان ہستیوں کا کہ یہ جب تمام قصہ کے نیچے جمع ہوئے تو ملائکہ نے سوال کیا پروردگار عالم ایسا کون ہے اس قصہ کے نیچے، تو تعارف خداوندی کو دیکھیے، رسول خدا کے حوالے سے تعارف نہیں کروایا، امیر المومنین کے حوالے سے تعارف نہیں کروایا، حسن و حسین کے حوالے سے تعارف نہیں کروایا، بلکہ فرماتے ہیں فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ کون ہے؟ یہ دراصل فاطمہ الزہرا ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے دو بیٹے ہیں۔ یہ وہ فاطمہ، درود و سلام فاطمہ زہرا پر، یہ وہ بیوی ہے جو ایک ہی وقت میں ام ایمہ بھی ہے، ام ابیہا بھی ہے۔ اخلاق میں رسول اللہ کا اخلاق نظر آتا ہے، اور جب کلام کرتی ہیں تو امیر المومنین علی بن ابی طالب بن جاتی ہیں۔ 6 برس کی تھی جب ام ابیہا کا لقب ملا، اور پھر زہرا نے لاج رکھی اس لقب کی جو خدا کی طرف سے ملا تھا۔ بس عزیزان محترم، آج کا دن تجدید وفا کا دن ہے کہ جب ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ان کی جدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے، تو امام ہم سے منتظر ہوں گے کہ آئے تو وہ ہمارے لیے کوئی تحفہ نہیں لائے، تو ہم یہ بہترین تحفہ امام زمانہ کو فاطمہ زہرا کی ولادت پر پیش کر سکتے ہیں۔ تمام تفرقوں و اختلافات کو بھلا کر فاطمہ زہرا کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں نمونہ عمل بنا لیں کہ کس بلندی پہ تقدس ہے تیرا اے زہرا، سر فرشتوں کے تیرے در پہ جھکا کرتے ہیں، تیرے تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر، تیرے تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیت سے لیا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ ہاسٹل المعارج۔ اب میں شاعر کو بلانے سے پہلے مسدس کا ایک بند، عزیزان گرامی آپ دیکھیے، عصمت کا اگر کوئی چہرہ ہے تو فاطمہ ہے، اگر نور کی کوئی انتہا ہے تو فاطمہ ہے، کہ چشم نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ، عصمت کے آفتاب کو کہتے ہیں سیدہ، کہ چشم نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ، عصمت کے آفتاب کو کہتے ہیں سیدہ، منہ بولتی کتاب کو کہتے ہیں سیدہ، منہ بولتی کتاب کو کہتے ہیں سیدہ، قرآن کے جواب کو کہتے ہیں سیدہ، قرآن کے جواب کو کہتے ہیں سیدہ۔ تو یہ ذات یوں کتاب کی تفسیر بن گئی، لفظوں میں ڈل کے آئے تطہیر بن گئی، یہ ذات یوں کتاب کی تفسیر بن گئی، لفظوں میں ڈل کے آئے تطہیر بن گئی۔ اب گزار ہوں جناب مولانا ارشد صاحب سے کہ وائیں اور بارگاہ شہزادی کونین میں منظوم نذرانے کی درپیش فرمائے۔ ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ السلام۔ ایک قطعہ یہ زیادہ سامنے علیہ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔
صلوات محمد بند ہو جا